اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی شفیع المذنبین سیدنا و مولانا و مرشدنا و راحت قلوبنا و طبیب ظاہرنا و باطنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ واولیاء امتہ واہل طاعتہ اجمعین الی یوم الدین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ النساء کی تفصیلات و تشریحات کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 56 اور 57 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلہم ظلا ظلیلا۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات سے انکار کیا جلد ہی ہم انہیں آگ میں ڈال دیں گے۔ جب بھی ان کے جسموں کی کھالیں پک کر گل جائیں گی تو ہم ان کی جگہ دوسری کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ مسلسل چکھتے رہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے انہیں ہم بہت جلد جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے ان جنتوں میں نیک ازواج اور مردوں کے لیے عورت اور عورتوں کے لیے مرد ہوں گے اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات سے انکار کیا جلد ہی ہم انہیں آگ میں ڈال دیں گے۔ ناظرین، کفار سے مراد ہر وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی کتابوں، ملائکہ اور قیامت کے دن کو نہیں مانتا۔ اس میں یہودی، نصرانی اور مشرکین شامل ہیں۔ انہیں ایسی مسلسل سزا دی جائے گی کہ انہیں جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے گا، اور جب کلما نضجت جلودہم، ان کے جسموں کی کھالیں جل جائیں گی اور پھر گل کر جسموں سے جدا ہو جائیں گی تو ہم بدلناہم جلودا غیرہا، ان کی گلی سڑی کھالوں کی جگہ دوسری کھالیں جسموں پر چڑھا دیں گے تاکہ لیذوقوا العذاب، وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں، سزا کا مزہ چکھتے رہیں۔ یعنی ایک دفعہ کھال جل جانے سے ان کا کام ختم نہیں ہوگا، بلکہ ایک کھال جل جانے کے بعد دوسری کھال پہنا دی جائے گی۔ جب وہ بھی جل جائے گی تو اس کی جگہ ایک اور کھال چڑھا دی جائے گی۔ اس طرح یہ ایک قسم کا مسلسل عذاب ہوگا۔ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ یہ مشہور و معروف تابعی گزرے ہیں جو یہود کے ربی تھے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان سے ایک روایت ہے کہ ایک گھنٹے میں 120 بار کھال تبدیل کی جائے گی، گویا ہر منٹ کے عرصہ میں 2 دفعہ کھال جلائی جائے گی اور 2 دفعہ نئی پہنائی جائے گی۔ یہ بات حضرت کعب رحمت اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کی اور کہا کہ انہوں نے پہلی کتابوں میں ایسا ہی پڑھا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تصدیق کی۔ ابتدا میں تو ہر جہنمی کی
شکل و صورت اور جسامت عام آدمی جیسی ہی ہوگی، مگر جہنم میں جا کر اس کی جسامت بڑی ہو جائے گی، اور جسم جتنا بڑا ہوگا اسے گرمی سردی وغیرہ کا احساس اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ یہ سب اس لیے ہوگا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا۔ ناظرین، انسانی جسم کی کھال کے اندر درد کے کچھ آخذے ہوا کرتے ہیں جنہیں انگلش میں پین ریسیپٹرز کہتے ہیں۔ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ محسوسات اور درد وغیرہ کا انحصار صرف اور صرف دماغ پر ہوتا ہے، البتہ حالیہ دریافتوں سے یہ معلوم ہوا ہے کہ جلد یعنی کھال میں درد کو محسوس کرنے والے آخذے یعنی ریسیپٹرز ہوتے ہیں۔ اگر یہ خلیات نہ ہوں اور انسان درد کو محسوس کرنے کے قابل نہیں رہتا، جب کوئی ڈاکٹر کسی مریض میں جلنے کے باعث پڑنے والے زخموں کا معائنہ کرتا ہے تو وہ جلنے کا درجہ یعنی شدت معلوم کرنے کے لیے جلے ہوئے مقام پر سوئی چبھو کر دیکھتا ہے۔ اگر چبھنے سے متاثرہ شخص کو درد محسوس ہوتا ہے تو ڈاکٹر کو اس پر بہت خوشی ہوتی ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جلنے کا زخم باہر کی حد تک ہے اور درد محسوس کرنے والے خلیات درد کے آخذے محفوظ ہیں۔ اس کے برعکس اگر متاثرہ شخص کو سوئی چبھنے پر درد محسوس نہ ہو تو یہ تشویشناک امر ہوتا ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جلنے سے بننے والے زخم کی گہرائی زیادہ ہے اور درد کے آخذے یعنی ریسیپٹرز بھی مردہ ہو چکے ہیں۔ چنانچہ یہاں پر قرآن کریم کی حقانیت واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اقدس ہے کہ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات سے انکار کیا جلد ہی ہم انہیں آگ میں ڈال دیں گے۔ جب بھی ان کے جسموں کی کھالیں پک کر گل جائیں گی تو ہم ان کی جگہ دوسری کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ مسلسل چکھتے رہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ ناظرین، قرآن اور جدید سائنس کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تھائی لینڈ میں چانگ مائی یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف اناٹومی میں کے سربراہ پروفیسر تیگا تیجاشان نے درد کے آخذوں پر تحقیق میں بہت وقت صرف کیا۔ پہلے تو انہیں یقین ہی نہیں آیا کہ قرآن نے 1400 سال پہلے اس سائنسی حقیقت کا انکشاف کر دیا ہے۔ تاہم بعد ازاں جب انہوں نے مذکورہ آیت قرآنی کے ترجمے کی باقاعدہ تصدیق کر لی تو وہ قرآن پاک کی سائنسی درستی سے اس قدر متاثر ہوئے کہ سعودی عرب کے شہر ریاض میں منعقدہ 8ویں سعودی طبی کانفرنس کے موقع پر جس کا موضوع تھا قرآن پاک اور سنت میں سائنسی نشانیاں، انہوں نے بھرے مجمع میں فخر کے ساتھ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے انہیں ہم بہت جلد جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے ان جنتوں میں نیک ازواج یعنی مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد ہوں گے اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے۔ یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالی
اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کتابوں، ملائکہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنیادی طور پر اعمال صالح 4 قسم کے ہیں: نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ جو شخص ان کو انجام دے گا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہوگا۔ باقی اعمال انہی 4 اعمال کے تابع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو عنقریب جنتوں میں داخل کر دیا جائے گا، ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ مومنین کا وہاں قیام کسی نعمت سے خالی نہیں ہوگا اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ انہیں وہاں ہر طرح کی سہولتیں حاصل ہوں گی اور تمام نعمتیں میسر ہوں گی۔ لہم فیہا ازواج مطہرۃ، ان کے لیے ان جنتوں میں نیک ازواج ہوں گی۔ ناظرین، زوج کے معنی ہے 2 چیزیں جو ایک دوسرے کے مطابق ہوں، جیسے جوتے کے دونوں پاؤں یا ایک دوسرے کے مقابل ہوں، جیسے دن اور رات، وہ زوجان کہلاتی ہیں۔ اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کی زوج ہوتی ہے۔ اس طرح زوج کے اصلی معنی جوڑ کے ہیں۔ فرد اکیلے کو کہتے ہیں، لہذا زوج اس فرد کو کہتے ہیں جس کا کوئی جوڑ یا ساتھی ہو، خواہ اس کی مثل ہو یا اس کے مقابل ہو۔ چنانچہ آیت میں ازواج سے مراد مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد ہے۔ یہ ازواج صالح مومنوں کے لیے جنت میں میسر ہوں گی۔ قرآن کریم میں ان کا تذکرہ متعدد بار آیا ہے۔ حوران بہشت اور جنت میں موجود نیک اور صالح خواتین کے بارے میں تفصیلی بحث اس سے پہلے گزر چکی ہے، اور میں آپ کی خدمت میں تفصیل عرض کر چکا ہوں۔ ناظرین، جنت میں مومن تنہائی محسوس کریں گے تو وہاں ان کی طبعی خواہش کو پورا کرنے کے لیے پاکیزہ جوڑے مہیا کیے جائیں گے، لیکن وہاں انتہائی پاکیزگی کا ماحول ہوگا۔ حدث یعنی بول و براز، عورتوں کے حیض کی نجاست اور نہ ہی کوئی دوسری آلائش جیسے کوئی چیز وہاں پر موجود ہوگی۔ وہاں جو نیک اور صالح خواتین ہوں گی وہ معنوی طور پر بھی پاکیزہ ہوں گی اور خوش شکل، خوش اتوار اور خوش اخلاق ہوں گی۔ تمام اخلاق حسنہ پاکیزگی میں شامل ہیں۔ مختصر یہ کہ وہاں کی نعمتیں ابدی ہوں گی جو کبھی بھی ختم نہ ہوں گی۔ مومنوں اور صالحین کو وہاں وَنُدْخِلْهُمْ ظِلًّا ظِلِيلًا گھنے سایوں تلے رکھا جائے گا۔ ناظرین، ترمذی شریف کی ایک روایت کے مطابق جنت کے ایک درخت کا سایہ اتنا لمبا ہوگا کہ کوئی گھڑ سوار لگاتار 100 سال تک سفر کرتا رہے گا تو اس کو عبور نہ کر سکے گا، اور یہ سایہ مومن کے لیے باعث راحت ہوگا۔ ناظرین، یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ نشانیاں ہیں جو اللہ کریم نے کفار کے لیے الگ سے نشانیاں بتا دیں کہ کفار جو ہوں گے، جو نہیں مانیں گے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اور اس کی کتابوں کو اور قیامت کے دن کو نہیں مانتے اور انکار کرتے ہیں اور کفر کرتے ہیں، تو ان کے لیے عذاب کا اعلان کر دیا ہے رب کریم نے، اور ایسا عذاب کہ ان کی کھالوں کو جلا کر بار بار چڑھایا جائے گا اور بار بار ان کو مسلسل عذاب سے گزارا جائے گا۔ اور اس کے مقابل میں دوسرے ایمان والے ہیں جو ہر طرح سے ایمان لاتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول پر بھی اور اس کی کتابوں پر بھی اور قیامت کے دن پر بھی، اور اعمال صالح کرتے ہیں جس کی تفصیل میں نے آپ کو بتا دی، تو وہ ان کے لیے اجر و ثواب کا اعلان ہے، اور وہ اجر و ثواب جنت کی شکل میں ہوگا۔
اور جنت کی نعمتوں کے کیا ہی کہنے، جنت کی نعمتیں بیش بہا ہیں، جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ عام طور سے بھی آپ دیکھیں تو کوئی بھی باغ ہو، اس کے اندر کوئی پانی کی نہر یا کوئی چھوٹا موٹا پانی کا ذریعہ ہو تو وہ بڑا ہی خوبصورت باغ گنا جاتا ہے اور صحت مند بھی ہوتا ہے، صحت بخش بھی ہوتا ہے۔ تو اسی مناسبت سے اندازہ کیجئے کہ جنت جس کا اعلان کیا گیا ہے، جس کے اندر پھل ہوں گے، پھول ہوں گے، پودے ہوں گے اور انگور کی بیلیں ہوں گی اور ان کے اندر نہریں بھی چلتی ہوں گی، ان نہروں کا تذکرہ بارہا رب کریم نے کیا ہے۔ تو یہ باور کرانا مقصود ہے کہ تم یقین کرو کہ وہاں پہ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی بکھری ہوئی ہوں گی کہ ہر نعمت کے بدلے میں تم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرو وہی کم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی نعمتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیک اعمال اور صالح اعمال کرنے کی توفیق دے اور برائی سے ہمیں بچائے جس کے بدلے میں عذاب سے گزرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ عذاب سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔